تاریخ میں بہت سے فاتح گزرے ہیں جنہوں نے شہر فتح کیے، قومیں رود ڈالی، مگر صرف ایک ایسا فاتح تھا جس نے شہر بھی جیتا اور دشمن کے دل بھی۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جسے انتقام کا پورا حق تھا مگر اس نے انصاف کو چنا۔ یہ کہانی ہے صلاح الدین ایوبی کی، فاتح بیت المقدس اور فاتح دل۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1138 میں تکرت موجودہ عراق میں ایک کرد خاندان میں پیدا ہوئے۔ ایک غیر معمولی حقیقت یہ ہے کہ جس رات ان کی پیدائش ہوئی اسی رات ان کے خاندان کو تکرت چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، یعنی ان کی زندگی کا آغاز ہی جلاوطنی، سیاسی دباؤ اور غیر یقینی حالات سے ہوا۔ یہی حالات آگے چل کر ان کے اندر صبر، ضبط اور برداشت پیدا کرتے گئے۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ صلاح الدین پیدائشی سپاہی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ابتدا میں جنگ سے زیادہ علم کی طرف مائل تھے۔ وہ قرآن کے حافظ تھے، فقہ، تاریخ اور نسب ناموں سے بخوبی واقف تھے، نماز اور عبادت کے پابند تھے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی تلوار نہیں بلکہ نفس پر قابو تھا۔ ان کے استاد نور الدین زنگی تھے جنہوں نے انہیں سکھایا طاقت اگر تقوی کے بغیر ہو تو فساد بن جاتی ہے۔ صلاح الدین نے علمی سیاست اور جنگ نور الدین زنگی کے زیر سایہ سیکھی۔ 1164 سے 1169 تک وہ اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ مصر کی مہمات میں شریک رہے۔ 1169 میں مصر فتح ہوا اور صلاح الدین وہاں کے وزیر مقرر ہوئے۔ 1171 میں انہوں نے ایک تاریخی قدم اٹھایا، فاطمی خلافت کا خاتمہ اور مصر کو عباسی خلافت سے جوڑ دیا۔ یہ کام انہوں نے بغیر خون ریزی کے کیا۔ یہ ان کی پہلی بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ 1174 میں نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین نے مصر اور شام کو متحد کیا۔ آہستہ آہستہ ان کی حکومت پھیل گئی۔ مصر، شام، یمن، حجاز اور عراق کے بعض علاقے۔ انہوں نے 1174 سے 1186 تک مسلمان علاقوں کو متحد کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے بکھری ہوئی امت بیت المقدس آزاد نہیں کرا سکتی۔ یہ مرحلہ صلاح الدین کی سب سے بڑی سیاسی اور عسکری کامیابی تھا۔ برسوں کی تیاری کے بعد 1187 میں وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی، جنگ حطین۔ یہ صلاح الدین کی سب سے فیصلہ کن فتح ثابت ہوئی۔ صلیبی افواج مکمل طور پر شکست کھا گئیں۔ اسی سال 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس 88 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ وہ کامیابی تھی جس نے صلاح الدین کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ دنیا کو قتل عام کی توقع تھی، کیونکہ 1099 میں یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن صلاح الدین نے عام معافی کا اعلان کیا۔ عورتوں، بچوں اور راہبوں کو تحفظ دیا۔ غریب مسیحوں کا فدیہ خود ادا کیا۔ کوئی قتل عام نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مسیحی مورخین کو بھی ان کا معترف بنا دیا۔ یورپ نے رد عمل دیا۔ 1189 میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ رچرڈ شیردن، فلپ آگسٹس اور فریڈرک باربروسا صلاح الدین کے مقابل آئے۔ کئی شدید جنگوں کے بعد 1192 میں صلح رملہ ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا اور مسیحیوں کو صرف زیارت کی اجازت ملی۔ یہ صلاح الدین کی عسکری نہیں بلکہ صفاتی کامیابی تھی۔ صلاح الدین کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کبھی ریشمی لباس نہیں پہنا۔ وہ محلات میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے اور انہوں نے بیت المال کو ذاتی خزانہ نہیں بنایا۔ 1193 میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے پاس اتنی دولت بھی موجود نہیں تھی کہ ان کا کفن خریدا جا سکے۔ ایک ایسا سلطان جس نے سلطنت تو بنائی مگر دولت ذخیرہ نہیں کی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تاریخ صرف فتوحات سے نہیں بنتی بلکہ کردار سے بنتی ہے۔ طاقت ہو تو رحم ضروری ہے، فتح ہو تو عاجزی ضروری ہے، اور عظمت دشمن کو ہرانے میں نہیں بلکہ خود کو قابو رکھنے میں ہے۔